ابتدائے وحی کے بعد کی تمام تر کیفیات کو آپ اس لیے بھی باطل کہتے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ما ضل صاحبکم وما غوی ما زاغ البصر وما طغی، یہ پہلی آیات ہیں جو نازل ہوئی ہیں، اور یہ آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان آیات کو دلیل بناتے ہوئے آپ کیفیات پر مبنی ان تمام روایات کا انکار کریں کہ جن سے صوفیہ استدلال کرتے ہیں اور صرف کیفیت کے ہونے کا استدلال کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک بڑا اہم مسئلہ رکھتا ہوں کہ انبیاء کا معاملہ سراسر صحف ہوتا ہے، اور صحف کے اندر استحکام عقل اور استحکام شعور رہتا ہے، اور کسی بھی درجہ میں عقل زائل نہیں ہوتی، ان کی عقل کامل ہی رہتی ہے۔ دھرتی پر ہوں، خدا کی حضوری میں، خواب کی کیفیت میں ہوں، یا کسی بھی عالم میں اور کسی بھی مقام و مرتبہ میں یا کسی بھی پوزیشن میں، ان کی عقل مستحکم رہتی ہے، جبکہ صوفیہ کے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ اور ایسا نہ ہونا عیب نہیں ہے، بلکہ کیفیت کا لازمی نتیجہ ہے۔ تو آپ نے سورہ نجم کی آیات کو پہلی وحی اس لیے قرار دیا کہ دراصل آپ متفق نہیں ہیں ان روایات پر کہ جن کے اندر کیفیات کا بیان ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ما زاغ البصر وما طغی ما ضل صاحبکم وما غوی۔ چنانچہ یہ قرآن مجید میں وارد ہوا ہے، اور نبی علیہ السلام کی عقل، آپ کے شعور، آپ کے وجدان اور آپ کی کیفیت کے استحکام کے حق میں نازل ہوا ہے، جبکہ آپ نے اس پہ غور نہیں کیا کہ خود قرآن مجید میں ہی یہ چیز دو جگہ وارد ہوئی ہے۔ اور ان دو آیات کا حوالہ میں نے پچھلے لیکچر میں پیش کیا تھا اپنے موقف کی تائید میں، کہ ما کنت ترجو ان یلقی الیک الکتاب اور ما کنت تدری ما الکتاب والایمان۔ اب ما کنت تدری اور ما کنت ترجو کے تناظر میں دیکھیں کہ جب آپ ما کنت ترجو، ما کنت تدری، اس کیفیت میں آپ شب و روز گزار رہے ہیں، اور پھر آپ کو عالم ملکوت کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، اور آپ علیحدہ ہوتے ہیں، اور علیحدہ ہو کے ایک مناسبت پیدا کی جاتی ہے، پھر بتدریج مناسبت پیدا، سچے خواب آنے شروع ہوتے ہیں، اور اس کے بعد نزول وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو یک ساری کی ساری پوزیشن چینج ہو جاتی ہیں، اور ان کی تبدیلی سے جو کیفیت وارد ہوتی ہے وہ تو قرآن مجید کی ان دو آیات کی پوری تفہیم کے بعد ہمارے شعور میں آتا ہے کہ ویسا ہونا تھا، اور وہ اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ آپ سورہ نجم کی آیات کو پہلی وحی کے طور پہ لاتے ہیں، اور جو صرف آپ اس لیے لا رہے ہیں کہ آپ کے مکتبہ فکر میں ان کیفیات کے اس بات کی یا اقرار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور آپ اس سلسلے میں اتنے سخت گیر واقع ہوئے ہیں کہ آپ دبے لفظوں یا دیگر الفاظ میں جو ہمارے ہاں ہماری فقہ میں اور ہماری اصول فقہ میں مستعمل نہیں ہیں، ان الفاظ کے ذریعے سے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری کیفیات جو ہیں یہ من گھڑت ہیں، اور چونکہ یہ من گھڑت ہیں تو اس لیے اگر کوئی اس کا ثابت کرتا ہے یا اس سے دلیل پکڑتا ہے تو وہ چونکہ متوازی دین کا علمبردار ہے، اس لیے یہ سارے کا سارے غلط ہے۔ آپ ان تینوں آیات کو دیکھیں، سورہ نجم کی آیات کو بھی دیکھیں، اور ٹھنڈے دماغ سے ما کنت ترجو ان یلقی الیک الکتاب اور ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، ان تینوں کو ملا کے دیکھیں، اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام کیفیات جو نزول وحی کے بعد آپ کے وجود اقدس پر طاری ہوئی ہیں، جاری ہوئی ہیں، ان کے بارے میں آپ بیانیہ دے سکتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہمارا کوئی بھی فرد جو حدیث سے پہلو تہی کرتا ہے اور وہ قرآن مجید کے سائے میں پناہ لینے کی کوشش کرتا ہے، جب وہ قرآن مجید کی طرف جاتا ہے تو قرآنی مابعد طبیعیات کو نہیں پڑھتا، کیونکہ اگر وہ قرآنی مابعد طبیعیات اور قرآن میں اس جیسی جتنی بھی چیزوں کا ذکر ہے ان کی طرف توجہ کرے، وہ باقاعدہ ایک علم ہے، اور ظاہر ہے اس علم کے لیے آپ کو ان علوم کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کے پاس جانا ہوگا، اور ان کے بارے میں آپ پہلے سے طے کر چکے ہیں کہ وہ متوازی دین کے علمبردار ہیں، لہذا آپ ان کی بات نہیں سنیں گے۔ آپ ان کی نہیں سنیں گے تو پھر متکلمین کی بھی نہیں سنیں گے، متکلمین کی بھی نہیں سنیں گے تو پھر آپ جو فقہا محدثین ہیں، فقہا محدثین یا محدثین فقہا، آپ ان کی بھی نہیں سنیں گے۔ آپ شارانی جیسے فقیہ اعظم اور جلیل القدر امام کی نہیں سنیں گے، لیکن آپ کسی ایسے محدث کی ضرور سنیں گے کہ جو صرف نقل روایت کے اندر جس کی اہمیت ہے، اور نقل روایت اس کا موضوع ہے، جبکہ جو روایت کی پوری تفہیم رکھتے ہیں، فہم رکھتے ہیں، آپ ان کی طرف نہیں جائیں گے۔
کسی بھی چیز کو حرام قطعی قرار دینے کے لیے ایک ضابطہ مقرر ہے، وہ یہ ہے کہ وہ قطعی اس کی حرمت جو ہے وہ قطعی الثبوت بھی اور پھر قطعی الدلالہ بھی ہو۔ جبکہ اگر آپ اسے حرام کہتے ہیں کہ یہ امت کے کسی فرد کے لیے بھی ایسا نظریہ، ایسا عقیدہ رکھنا یہ حرام ہے، تو یہ آپ ایسا قول کر رہے ہیں جس کے لیے نہ آپ کے پاس کوئی ایسی قطعی الثبوت دلیل موجود ہے اور نہ یہ دلالت کوئی ایسی قطعی ہے کہ جس سے آپ تکفیر کر سکیں۔ دوسری بات، ایک موقع پر مولانا اسحاق صاحب نے بھی یہ دوسری آیت کا حوالہ دے کے کہ ما کنت ترجو ان یلقی الیک الکتاب، اس کا حوالہ دے کے ابتدائی وحی کی یہ جتنی روایات ہیں جن میں کیفیات کا بیان ہے وہ بھی ذرا دوسری سائڈ پہ چلے گئے ہیں۔ غالباً ان کے مکتبہ فکر میں بھی اس چیز کی گنجائش نہیں ہے، حالانکہ وہ اس سلسلے میں ذرا نرم واقع ہوئے ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے بھی اس مسئلہ میں اپنے مکتبہ فکر کی رعایت کی ہے۔ اور خود آپ بھی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نصارہ کا یہ اعتراض ہے کہ نصارہ کہتے ہیں کہ دیکھیے کنسلٹ کرنے کے لیے کسی دوسرے شخص کے پاس جاتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ کیا ہے، تو اگر انہیں خود یقین ہے تو وہ دوسرے کے پاس، انہیں یقین ہی ہے، کیونکہ آپ جس خبر پر یقین کی بات کر رہے ہیں دراصل ایسا نہیں، کیونکہ وہ خبر اور اس خبر پر یقین وہ ہمارے لیے ہے، جن پر وہ وارد ہوا ہے ان کے لیے تو وہ یقین ہے، وہ معروض ہے، یعنی وہ کوئی ذہنی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے وہ کسی سے پوچھنے کے لیے جاتے ہیں یا ڈسکس کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، بلکہ ان کے لیے تو معروضی طور پر ایسا واقعہ، ایسا وقوع ہوا ہے، تو وہ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں اپنی قوم کے کسی ایسے فرد کے سامنے کہ جس نے اس طرح کے وقوعات کو پہلے پڑھا اور سمجھا ہوا ہے اور پہلے اساطیر اور پہلی کتابوں کا علم رکھتا ہے۔ بہرحال مولانا اسحاق صاحب یہ کہتے ہیں کہ نصارہ کا اس پر اعتراض یہ ہے کہ وہ چونکہ ان سے کنسلٹ کرنے کے لیے گئے ہیں تو اگر یقین ہے تو پھر کیوں گئے ہیں؟ بندے کو کسی واقعہ کے وقوع پذیر ہونے اور واقعی معروض میں اس کے موجود ہونے کے یقین ہونے کے ساتھ بھی وہ کسی سے اس سلسلے میں ڈسکس کرتا ہے یا کسی دوسرے کی کوئی رہنمائی چاہتا ہے اور یا اس موضوع پر اس سے بات کرنا چاہتا ہے، تو یہ تو قرآن مجید میں کئی جگہ پہ بیان ہے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعہ کو دیکھیں کہ حضرت خضر کے بارے میں جو وارد ہے، اور اس میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے باہمی مکالمات کو بھی دیکھیں، اس سارے واقعے کو بھی پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن نے پہلے سے یہ ذکر کر دیا کہ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، یعنی ایک خاص طرح کا علم ہم نے خضر کو سکھایا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شعور پر مستحضر نہیں ہے کہ حضرت کلیم خود ان کے ساتھ ملاقات اور ان کی صحبت کی تمنا کر رہے ہیں، لیکن باوجود یہ ساتھ ہمیشہ رہ نہیں سکتا یا رہ نہیں پاتا یا رہنا نہیں چاہیے، اس لیے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اعتکاف کے بارے میں جو آپ کا نقطہ نظر ہے کہ وہ چونکہ صوفیاء نے ایک سنت درجے کے معتدل اعتکاف سے زیادہ اعتکاف اختیار کیا ہے، اور اس پر بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ ہے، تو یہ زیادہ انہوں نے کشیدگی کی ہے، کیونکہ اعتکاف جو سنت ہے وہ ایک معتدل عمل ہے، اور یقیناً ہر ایک کو اسی طرف رغبت دلائی گئی ہے، لیکن سنت اور نفل کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں عزیمت اور رخصت دونوں پہلو موجود ہوتے ہیں، جیسے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اب اگر کوئی وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ پہ ہے لیکن تبتل الیہ تبدیلا پہ نہیں ہے، تو کچھ چیزیں ایسی نفلی حیثیت کی ہوتی ہیں، یعنی اگر وہ آدمی اس میں ترقی کرتا ہے، بڑھتا ہے تو اس کو اجازت ہے، جیسا کہ یہ ہے کہ بندہ نفل پڑھتے پڑھتے، سجدے کرتے کرتے، رکوع کرتے، قیام کرتے کرتے خدا کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ وہ مرتبہ احسان والی بات جو ہے اور وہ کیفیت اس پر طاری ہو جاتی۔ اب آپ اس حدیث کے تو منکر نہیں ہیں کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ بھی تو ایک کیفیت ہے، تو اس کیفیت کو آپ کدھر لے جائیں گے؟ اور یہ کیفیت اگر امت کے افراد پہ طاری ہوتی ہے یا چند افراد اس کا مشاہدہ کرتے ہیں تو پھر آپ کے نزدیک تو وہ متوازی دین والے ہوئے، تو متوازی دین والوں پر نہیں اسی طرح کی کیفیت کا کوئی دعویٰ کیا ہے، ورنہ جو خشک ملا ہیں چاہے کوئی بھی ہوں، مورخین ہوں یا بہت سارے محدثین بھی، انہوں نے تو اس طرح کے کوئی دعوی نہیں کیے۔ سنت اور نفل کے دائروں کے اندر عزیمت اور رخصت کے یہ دونوں پہلو ہیں، تو صوفیاء نے بالخصوص جو عزیمت کے پہلو ہیں ان کو اختیار کیا ہے، لہذا ہم یہ مانتے ہیں کہ ہر گروہ کے اندر کچھ ناقص لوگ بھی ہوتے ہیں، کامل بھی ہوتے ہیں، محقق بھی ہوتے ہیں اور مقلد محض بھی ہوتے ہیں، تو آپ اس سلسلہ میں خود اسی
گروہ کے موقف کو دیکھیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور کس قدر صدق سے کہہ رہے ہیں، اور ان کا استدلال ظاہر ہے قرآن مجید سے ہے یا حدیث سے ہے۔ اب اگر آپ قرآن مجید کی طرف جاتے ہیں تو پھر قرآن مجید میں بھی بہت سا ایسا بیان ہے کہ آپ اس سے کب تک پہلو تہی کریں گے۔ میں مثال کے طور پر آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، وہ یہ کہ قرآن کی ایک آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہواؤں کو چلاتا ہے، خدا ہواؤں کو چلاتا ہے، جس طرف چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے وہ چلتی ہیں۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ ولی سلیمان الریح عاصفۃ تجری بامرہ رخان حیث اصاب، ہم نے ہوا کو اپنے بندے سلیمان کے لیے مسخر کر دیا کہ وہ جس طرف چاہتے ہیں، جس طرف اشارہ کرتے وہ نرمی سے ادھر چلنا شروع ہو جاتی۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ اب اس کو انبیاء اور اولیاء کے باب میں نہ لے جائیے گا، آپ اس کو اصلاً دیکھیں کہ یہ کس موضوع کے تحت یہ مسئلہ آتا ہے، اور وہ موضوع مابعد طبیعیات ہے یا سریت ہے یا باطن ہے یا علم حقائق ہے یا علم طریقت ہے یا علم سلوک ہے، یا آگے اگر عام طور پر جو ہمارے ہاں لفظ رائج ہے وہ تصوف کا ہے یا اس مسئلہ سے متعلق ہے۔ تو آپ جب قرآن کی طرف جاتے ہیں، جو جتنی بھی تشریحات آپ قرآن کی کر لیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آپ ان چیزوں کو چھوڑ کے ہی کرتے ہیں، اس موضوع کو آپ ترک کر کے دیگر موضوعات کی طرف نکل جاتے ہیں جو زیادہ تر جدیدیت سے متعلق ہوتے ہیں یا تجدیدیت سے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک آیت میں یہ ہے کہ خدا ہواؤں کو چلاتا ہے اور دوسری میں یہ ہے کہ سلیمان چلاتے ہیں۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ جس وقت حضرت سلیمان اشارہ کرتے تھے ہوا کو کہ اس طرف چل نرمی سے، تو اس وقت فاعل کون ہے؟ خدا ہے یا سلیمان ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے یا سلیمان؟ یقیناً آپ کو کوئی درمیانی رستہ نکالنا پڑے گا حقیقت مجاز کا، بس یہی صورت ہے۔ اگر آپ نے اس کی تفہیم کر لی تو اس سے بہت ساری تفہیمات کا دروازہ آپ کے لیے کھل جائے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کے موضوع پر، اس طرح کی باتوں پر اور اس طرح کے عناوین پر دم گھٹنے لگتا ہے اس شخص کا کہ جس کا دل میں شرح نہیں ہوتی اس کو قبول کرنے کی۔ لہذا غور و فکر کریں، سلسلہ جاری رہے گا۔